بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة، ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلعلع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي،
قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب، ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب، أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم، قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله.
فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله حما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجتها. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. خدا کے دی کا نا خدا، خدا کی دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، کرم کی انتہا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. کرے جو کوئی ہم سری، کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. کرو گے گر مخالفت غم حسین کی یہاں، وہ حشر ہوگا حشر میں کہ الحفیظ والامان. جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، کہیں پہ بچ نہ پاؤ گے، کہ ہر جگہ میرا حسین ہے، کہ ہر جگہ میرا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے. یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے. حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پیسر، امام تیسرا حسین ہے، امام تیسرا حسین ہے، کیا حسین ہے،
न पूछिए कि क्या हुसैन है। ख़ज़ा के बाद फिर मुझे नई हयात मिल गई, फिशार से अज़ाब से मुझे निजात मिल गई। सवाल जब किया गया है कौन तेरा रहनुमा, तो मैंने कह दिया हुसैन है, तो मैंने कह दिया हुसैन है। क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا والنبينا وحبيب قلوبنا وشفيع نفوسنا والطبيب ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء الذين أذهب الله عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أما بعد. Mu'mineen, mu'minat, brothers and sisters in Islam and Iman, Salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Once again, Eid Mubarak to all of you. On our last session, we talked about the concept of bay'ah, specifically focusing on how the different individuals, different groups of individuals had written letters to Imam Hussein alayhi salatu wasalam. Many of us may have thought that it was just one big chunk of groups, maybe, all Shias only, that they wrote this, thousands of letters, it came to the Imam, and that's how all that history of Karbala unfolded. What some historians actually show, though, is, as we mentioned last time, is that it looks like it's a bit more detailed and nuanced than that. And we said that there's 3 different groups of individuals who wrote these letters. And we are talking about this because every single one of them, when we also analyze the content of exactly what they wrote to the Imam, what they said, what they were looking for, their objectives, we saw that the levels of bay'ah that they had given varied as well. So we said that first group, that small group, what we would call the true followers of the Imam, right? True Shias, true mu'mineen. When they wrote the letters, their content, their words were about, they invited Imam Hussein alayhi salam, recognizing that he was the only one who's able to implement Allah's Sharia, divine Sharia, Islamic law. That's it. They wanted to see Allah's rule, Allah's an Islamic civilization be reestablished after it had been lost by all the previous individuals, the ones who had stolen the Khilafah. So they were looking for divine justice. The second group of individuals, now a bigger group, was a mix of Shias and Sunnis.
So it was largely, Shias, and then there were some non-Shias as well. And they were convinced by that first smaller group of elites. And for them, their major objective was about social justice. So the wording that they used was about justice and oppression and the corruption of the Umayyads and, these sort of personal vendettas and issues that they were facing. So that was the content of their letters because that was what was affecting them. Then you had that final group, which they say was the bulk, the majority of the letters, largely non-Shias. Again, we're using terms that are modern terms. These terms didn't really exist back then, right? And these individuals were just looking for personal benefit, most, right? They were saying, Imam, the guard, like things are looking really good right now. It's time for you to come. Basically, they were front runners. They were jumping on the bandwagon. They had assumed that the Umayyads were on a downfall and Imam Hussein alayhi salam was going to take over. So they wanted to please the next person and be with the one who's going to, run everything. So that way they can benefit, right? Monetarily, in terms of power, whatever. They wanted to get in Imam Hussein's good books. So that good amount of them, of these letters, it was coming from people like that. So what we saw with this content, again, is that we see people, one group, a small group looking for divine justice, another group looking for social justice, and another group just looking for personal benefits. So the two things that we want to talk about tonight, inshallah, before we jump to any Q&A, the link is available. You can look in the description on YouTube. So Slido is open. Please, just like last time, right? There was a lot of good questions, some of which we will be answering tonight. If they're not answered properly, then, ask them again, and maybe we'll go into more details if we have the time, inshallah ta'ala. And any other question you may have. I mean, assuming it's semi-relevant, right? Don't ask me about why is Maghrib 3 rakats or Bitcoin and things like that. It's not really relevant, but we'll try to stay as best as we can on topic, inshallah. Please recite as-salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala. Okay. So we said, all right, we've got 3 separate levels, 3 groups of individuals, all writing letters to the Imam. Their bay'ah differs. The content of their bay'ah differs. Now, a lot of people were asking, okay, well, how do we, prepare ourselves? How do we deal and make sure our bay'ah to the Imam of the time, Ajjalallahu ta'ala faraju sharif, we don't get caught up in the same problems that the so-called followers of Imam Hussein are the ones who wrote the letters. We don't want to get into their problems. We don't want to, we want to repeat those same historical mistakes. So the first thing we want to do tonight is then figure out, how did the Zalimin, the oppressors, the enemies of Islam, of the Ahlul Bayt, of Imam Hussein, alayhi salam, how did they respond differently to each of these groups? Because their tactics varied. And so we'll see, because of how the tactics varied, that is going to maybe give us information about what we have to be careful of for ourselves. Then after that, we'll start the discussion specifically about our relationship, our bay'ah, and the different levels of bay'ah that people like you and I, who call ourselves Shias or lovers of Ahlul Bayt, what are the different levels of bay'ah that you and I may have with the Imam of the time? So let's start with the first point. The sort of response to the level of adherence in proportion to the way that they were with Imam Hussein alayhi salam, right? How and why they swore allegiance. That's what allowed for Ibn Ziyad and others to respond in a certain way. So let's go with the first group. Remember, the first group, cream of the crop, right? They're the elites. They are the best Shias, tribal leaders who were always, in the favor of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. They were with Imam Ali alayhi salam in all the battles, always on his side, with Imam Hassan alayhi salam. And of course, they continue in that same line of walaya with Imam Hussein alayhi salam. So now, how did Ibn Ziyad and the rest respond to them, right? For what most of the history suggests is that a good amount of these people were with the Imam, right? They were able to join. So they were, alhamdulillah, able to come and either left Kufa before, the borders were shut down, or they had left and joined Imam somewhere along the route, or they had met him in Karbala later on, right? The famous example would be Habib ibn Mudahir, right? That he was able to join later on. So that was one group, is that no, they were fine because they were able to join the Imam. Their allegiance, their bay'ah there was sidaqah, there was truth, and there was a reality in that, and they were rewarded with being able to become a shaheed with the Imam. Others were killed, right? When Ibn Ziyad came and enforced these harsh policies, these intimidation tactics,
these torturous, oppressive, this regime basically that he had when he left Basra and went to Kufa. What he did is when he found out that there were these strong supporters, he just went out and killed many of them, right? In the same way that he had killed, as we know, Muslim ibn Aqil, many individuals before and after that, he just went and killed them because he knew that they were too dangerous to keep alive. You know, the same way, for example, Saddam Hussein, Mal'un, the way that he went out and made sure to kill our famous ulama like Shaheed Muhammad Baqir al-Sadr, rahmatullah alayh, or his sister, Amina bin Sadr, Bint al-Huda, as she's referred to, right? Rahmatullah alayha. So they knew that, Saddam knew you can't keep people like them alive because they will cause others to join the cause. They will allow for others to, snap out of their deep sleep and then, come back to the truth. So just like this, Ibn Ziyad found those, individuals, using his network of spies and whatever he had, and he made sure to go around and kill those individuals. And the ones he wasn't able to kill for whatever reason, he imprisoned them. So Mukhtar would be a good example of that. Mukhtar was somebody, Mukhtar Thaqafi, right? Again, a sort of well-known, famous, or infamous example, depending on your reading of history, was somebody who was imprisoned. So people, they ask, why wasn't Mukhtar with the Imam? And then most of you who saw the series at least would have seen that, look, he got imprisoned before that. He wasn't able to join. And then he found out either while he was in jail or after the fact what happened, and that caused him a lot of sorrow and grief. So either they were with the Imam, they were killed, or they were imprisoned. And of course, some were, because of house arrest, they were under watch, right? When Ibn Ziyad closed off all the borders, they weren't allowed to leave. There's soldiers at the borders. They couldn't do anything. They couldn't leave. Or some of them, their soldiers were outside of their houses. They couldn't go out anywhere, right? So they were stuck. So this was pretty much the tactics used for the first group. The second group, and mostly in the second and third group, there's a bunch of tactics that pretty much were used for both of them. The first one was basic fear and intimidation. Now, maybe they didn't go out and directly threaten them with violence. Maybe they didn't imprison them, right? The second and third group, remember, these were the ones who were either after social justice or after personal benefit. So when people saw what Ibn Ziyad was doing, they saw his tactics. Even if they weren't being personally threatened, they got freaked out. They started getting scared. And for that, they said, what? This is not worth it. We can't do that. I mean, look at what we see in history among some of the, again, lovers of Imam Hussein, the ones who wanted to join, is when they see Salawat ala Muhammad wa Muhammad. Sorry, I just lost my train of thought for a second. So when they saw that all these other individuals were, being imprisoned, were being killed, then, as with the same story that we know, right, that these women, a lot of these wives were telling their husbands, why are you going to go out and defend the Imam? Why are you going to go and do this? There's other people who are going to do it. You don't have to do that. You have to take care of me. You have to take care of your family. Don't do that. You see what happened to Ibn Ziyad. He's going to come and hurt all of us. Do you want that to happen? You have to protect us, right? So a lot of husbands, they abandoned Muslim ibn Aqil, and they just didn't even entertain afterwards the idea of defending the Imam because of all the fear and intimidation tactics. So they weren't able to do that. Another tactic that was used was a forced draft. So if the fear and intimidation didn't cause people to say, look, okay, I'm not just gonna, I'll just sit at home and, do nothing. That was one thing. Another group was that Ibn Ziyad said, look, I'm forcing you to come and join the army, right? So, he divided his tactics like that. So a lot of them, if you see, right, because we know from the history, the people who are on the battlefield in front of the Imam, and the Imam saying, don't you know who I am? They said, yeah, we know who you are. And, they were crying the whole time, like, a lot of them were forced to be there because they didn't know what to do. Some of them, after the various speeches of the companions and Imam Hussein and the rest, they did switch sides. And, after we were forced to, sorry, and this and that, and they jumped to the right side. But not everybody was able to do that, right? Another group, they had succumbed to and fell for the Umayyad propaganda. Now, what type? Right? There's a lot of types. I don't want to go into all of it. But there's one that, again, for those of you who I think are intelligent enough, you can think about that and apply it to our own modern day example. So these certain tribal leaders who were basically in the pockets and were supporters of the Umayyads,
they went around and they started telling people who were, in doubt, they, weren't sure what to do, or maybe they did support Imam Hussein, but, these other, Umayyad supporters knew that they could probably change their minds. So they went to them and they said, look, why are you going against Yazid? He's the rightful Khalifa. And of course, the people, they'd say, like, what are you talking about? No, Hussein ibn Ali, he's the rightful Khalifa. They said, no. Look at all these, they had their own letters too. I said, look, we've went around, we've talked to all the other tribal leaders, and they have said, no, they've given bay'ah. So-and-so in Basra, these tribal leaders, they've given bay'ah to Yazid. These individuals in Sham, they've given bay'ah to Yazid. These individuals in Medina, they gave bay'ah to Yazid. These individuals in Mecca, they gave bay'ah to Yazid. So why are you holding back? If the Muslim ummah, we have this ijma', this consensus, this quorum, right? All of this stuff is there. This, what's the word I'm looking for, right? Sort of, I don't want to say democracy here, but this political power is there. So look, all the Muslims are supporting. Like, do you think all these Muslims can be wrong? And you see some people, they also thought like, well, yeah, I guess that's true. We never really saw Yazid doing anything evil. And I guess these other leaders would know better, right? So they fell for this sort of propaganda machine. And unfortunately, again, sometimes the media machine that's out there, which existed back then as well, this propaganda machine, it messed with people's heads. It messed with their minds. And unfortunately, they switched sides and they relinquished, or they gave back their bay'ah to Imam, and they just stuck with supporting Yazid, or at the very least, they remained neutral and they said, okay, fine, we won't do anything. We may not support Yazid, we may not support Ibn Ziyad, but we won't support Hussein either, because now it's a little too, vague for us. It's ambiguous. We don't know what to do. So that also happened as well. And then the final tactic that was used for especially the third group, the people who are just after personal benefit, is a famous tactic of the Umayyads, of Muawiyah, and then of course Yazid. It's simple. It's money. It's bribery. They would go around and say, look, we'll pay you this much. We'll give you this land. Just don't support Hussein, or at least just be neutral. And a lot of people, because they were only looking for personal benefit, then their reason for supporting the Imam went down the drain. No reason to support the Imam anymore. If the Umayyads are going to line my pockets, then I don't need to, support Hussein. And then when they saw that, yeah, the Umayyads are going to, come out on top. Ibn Ziyad's going to win this. He's got the whole army from Sham coming. Hussein ibn Ali is not going to win, so let's back off. Let's just, cut our losses, basically. And in fact, they didn't just cut losses, but they gained in the world, in dunya. So these were the various tactics that were used for the second and third group. Fear and intimidation, forced draft, propaganda in terms of quorum or electoral votes or tribal authority for Yazid, and of course this idea of money and power and bribery. Now we want to go with our next discussion, which is about, okay, now that's there, how do we apply to our situation? The discussion we've had last session and right now, how do we analyze and self-reflect about the bay'ah that we have given, and we are trying to, hopefully we give every morning if we can, to the Imam of the time. So let's think about that and discuss that, inshallah. If you can recite as-salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala. Okay. So the way that we were able to judge the individuals at the time of Imam Hussein alayhi salam was by looking at the content of their letters. So now you might say, look, Hassan, we don't have letters. We're not writing letters to the 12th Imam saying, okay, I've given you my allegiance and this is why. We don't have stuff like that. So how can we actually judge the content of our letters, right? We can't use that same sort of, that same metric or that same barometer. In fact, we actually can, but we just have to think a little bit outside the box. We don't write, let's say, physical letters of bay'ah necessarily, but we actually do write some sort of letters. And there's two different ways we do it. One is actually physical letters that we do write to the Imam. And another one is more of what we would call a spiritual letter. The physical one is usually what we do on the 15th of Shaban. Many people do is they write in arida, right? Ariza. Although, yes, it may be addressed to the wakil, right? The fourth na'ib of the Imam, not addressed to the Imam himself. But generally, we're talking about, when we're giving our bay'ah, we recognize that in the arida itself. And some of you, in the way that you write it, you might write something that, I obey you, Imam, I'm here for you, labayk, whatever. Maybe you do say that. So that is one way that you can judge your relationship with the Imam. What do I write? What language is in my arida? And the second way is, if that's the physical, then we have spiritual as well, spiritual letters, which are dua.
whether that means, not the actual like dua ahad or dua faraj, these things, right? Because they have their own material and content in there. What I mean is when you and I are trying to recite these du'as, right? Saying, Allahumma ajjil li waliyaka al-faraj. Like, Ya Imam, we want you to come back soon. What is going on in the back of our mind? What's our niyyah? What's our intention? What's our goal? What's our objective? That basically is the content of our spiritual dua, about how we're trying to connect with and speak with and relate to the Imam. So in the same way, we saw that those three groups of people who wrote letters to the Imam, we said that they had three different goals: divine justice, social justice, and personal justice or personal benefit. We are going to kind of flip that around and see that at the end, if we analyze, really are honest with ourselves, we'll see that we are basically doing the same thing with the Imam of the time. The reason we want him to come back is for one of those three reasons. And only one of those reasons is the one that actually matters. So now, although we went from the highest to the lowest level of bay'ah when we talked about the ones before, now we're going to flip it around and go from the lowest level of bay'ah to the highest level in terms of our bay'ah to the Imam of the time. Salawatu ala Muhammad wa ala Muhammad. Okay. So why do we want the Imam to return? We've got three reasons. At the bottom, the low level of bay'ah is selfish, materialistic, worldly, dunyawi reasons, purely. What do we mean? A lot of us, it's not just the Imam of the time, but religion as a whole, we are only dealing with it, as Imam Ali alayhi salam says, is that we're businessmen, right? Like, hey God, I'll do these prayers, I'll do the a'mal, I'll fast, I'll read the Quran, I'll do all these things. I want all my, acha bacha or acha bachi points, or the good boy, bad boy, good boy, or you don't want bad boy points, right? But good boy, good girl points. Why? I want to collect them. And then, once I get all my coins or my tickets, I want to go cash them in, right? Like you're at I don't know if you guys have Chuck E. Cheese in Canada or not, but right, any place where you go, Dave & Buster's or whatever, right? Any place where, you go to a carnival, you play these games, you collect your tickets and you go cash them in. For most of us, that's how we, think about the afterlife. I'm doing all these good things. I'm collecting these points, collecting the tickets. And then when I get there, I'm like, okay, I'll take this food. I want this drink from this river. And I want the wine. I want this. You start cashing them in. That's what you're doing. Now, divine justice in that sense, punishment, reward, that's a separate discussion. I don't want to talk about that. Just needless to say that, look, that's a nice starting point. It's good for basic, like maybe how most of us have been raised. It's not really entirely accurate, obviously, right? It's not correct, actually. It's probably the best way to put it. So most of us have been raised to treat God and his leaders, his Ahlul Bayt, like genies in a lamp. Na'udhu billah, right? Rub the lamp and say, okay, God, I'm going to do this stuff, but you need to grant my wishes, right? I'll do all these wajibat and I'll stay away from the haram stuff, but you need to give me this in heaven. And think about it honestly. If there was no promise of heaven or promise of keeping away from hellfire, would we actually do any of these wajib or haram or stay away from haram things? I mean, probably not, right? So that's a lot of us, that's our level. It's basically Santa Claus Shiism. That's what it is. Dear Santa, I've been a very good boy. I've been a very good girl this year. Please give me, a PS5. If you want a PS5, I do, inshallah. PS5 or a new computer or a new car, or a new job, whatever. Think about that. And when you look at your arida, are you writing to the Imam like he's Santa Claus? Like, yeah, Imam, I love you. You're great, but I need a PS5 and, I need this, I need that. If you're asking for physical stuff, then you're no different. Then you and I are no different than that, that lower level group who had succumbed to the, worldly propaganda and the easy, they switch so easily to fight against the Imam, unfortunately, or we're neutral. So we have to be careful of this materialistic inclination towards the Imam of the time, right? We have to be careful. And think about from another perspective. If somebody's well off, if they're safe right now, maybe they could really care less about whether the Imam returns, right? Maybe they're like, look, I'm in the West. I'm alhamdulillah, I have a nice job, middle class, upper class, whatever. I don't have any issues. I'm fine with the way that politics and government and everything is. Maybe they're like, maybe Palestinians or for other individuals, for people in Kashmir or the people in Sham and Syria and others. Yeah, we want them to seek justice, but I'm okay. So it's not a strong inclination really for the Imam to come back for a lot of people because
there's nothing in it for them. So they don't really have that real connection to the Imam of the time. So that's the first lowest level of bay'ah. Let's quickly go through the next two, inshallah, and then we'll open up for Q&A. So that was level 1. Level 2, so we go up a step. This is where we go to the social justice, the socio-political thing. Why do we want the Imam to come back? I want him because of social justice. Justice for Palestine, justice for Kashmir, justice for Iraq, and justice for the Syrians, and justice for these groups of individuals. That's why we want the Imam to come back to, establish truth and justice and the Islamic way or whatever. So what they're looking for is safety, economic security, and equality. And this seems to be one of the biggest, although people think this is a positive thing, it's actually the biggest problem right now in our ummah. And people take this idea and they force it as a slogan on top of Imam Hussein as well, right? What did Imam Hussein stand for? He stood for justice and peace and equality. And again, now we're seeing a lot of other random weird slogans and banners. Imam Hussein was the flag bearer for feminism. Imam Hussein was a champion against racism. Like, where are you getting these ideas from? How much do you have to force feed your own personal subjective ideas into the message of Imam Hussein to get that stuff out? Imam Hussein stood for capitalism. Imam Hussein stood for socialism. Like, where are we going to stop? It's kind of ridiculous, actually. Now, a lot of you might disagree, and that's fine. You're welcome to object, and we can have a discussion about it. That's fine. But I think that this is one of our biggest issues right now, about people who are just taking their own random ideas and force feeding it. If you do an honest look, an analysis of what happened, what took place in this mission and episode of Karbala, I don't think you can force feed these ideas there. We know the Imam's words of what he stood for. All we have to do is look and see what he wanted. And these other ideas we're force feeding, it seems disingenuous. And I'd say it's a problem, right? I don't like to use the word bid'ah, right? That's for the other group. We don't do that. But do we really want to come and tell the Imam, like force feed to him, to Islam, what Islam should stand for? Especially when all of these postmodern ideas are ruining our life right now and are messing up, our Muslim identity. We don't want to be victims of that. So we have to be careful that we're not allowing these postmodern or even modernist ideas to infiltrate into our relationship with the Imam of the time as well. So be careful of that, and be careful of only seeking justice and the safety, whatever, economic and political safety with the Imam of the time. Because let's just say some other country takes care of it, and now we have peace all out around the world, for example. Then a person may say, okay, you know what? Then we don't need the Imam anymore. Or they might use other un-Islamic means to find this. And some individuals do that, which I don't want to go into details about that. So this would be the second group, right? The third and final group we'll talk about if you can recite a salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. So the third and final group. We said the first group at the bottom was looking and they talk to the Imam, they write their aridah, or they make their dua just for materialistic reasons. That second group is a little bit better, but they're still only looking for social justice or political justice or economic justice or a bunch of modernist or postmodernist trash, basically. Then that third and final group, just like that first main group, the elite real Shia who wrote the letters to Imam Hussein, this group of individuals, their concerns about the Imam of the time, the reason why they write the aridah, the content of their aridah, the reason why they recite dua faraj or dua ahad or anything like that, the reason they're praying for the Imam to come back is what? Is because they have divine concerns. They say, Ya Hujjat ibn al-Hasan, Ya Mahdi, Ajjalallahu ta'ala faraju sharif. Nothing, no peace is possible. No tranquility is possible. No perfection in our souls is possible. We're in metaphysical, spiritual chaos. Society cannot function without you. You are Allah's representative. Nothing else can work. No society, no government, everything else is false and fake. As we say, it's a taghut system, right? Because it's rebellious towards what you want. And only you can come and establish truth. No one else can do that. In the same way that those Shia said, Imam Hussein, you're the only one. This is your rightful position. The conclusions, we don't care about that. We are only, asking you because you're God's representative. That's it. Pure wilaya. That's all they wanted. And that's the same idea that you and I should try to develop over time as well, is that we don't need to have all these little specifications. Now, they may be
corollaries. They may be results of when the Imam comes, right? There may be, yes, peace and tranquility and economic justice and security and all that stuff. That's fine. But again, it's more about our niyyah, what we actually, how we relate to the Imam. It should be only about what Allah is telling us to relate to him with. What the Ahlul Bayt have said, how we relate to the Imam. It's just about the concept of wilayah. That's it. That's that highest station. Or what we say, divine justice. Not the way that you and I think justice should look like, but what Allah sees justice as. That manifestation of mercy on earth. His rahmah, right? That's what we want to see. And we, it's interesting. I think I want to end this session with just a part of, they have these different tawqi'at, right? These letters that were sent to various individuals from Imam al-Mahdi, Ajjalallahu ta'ala faraju sharif, to different individuals like the Nawa'ib, right? The representatives, and even some ulama. So there's one that some say was sent to Sheikh Mufid, rahmatullah alayh. I'll skip the Arabic. I just want to, give you a simple translation of this, right? It's my own translation. It's not so great, but it's good enough for now. I'm going to read that, and then we'll end for tonight, and then we'll jump to the Q&A. So this letter that's been attributed, the Imam is saying, if our Shi'as, right? So the Imam of the time is writing a letter to Shaykh al-Mufid, and this is what he's saying about Shi'as. It's a long letter, and then one party talks about Shi'as. He says, or attributed to have said, if our Shi'as, may Allah give them the tawfiq and ability to obey him, meaning obey Allah. If our Shias became united in their hearts in being loyal and honoring their promises, then there wouldn't have been any delay in meeting us. And the happiness in meeting us, meaning the Imam of the time or the Ahlul Bayt, would be based on true and real, the happiness in meeting us, which is based on true, real ma'rifah of the Ahlul Bayt, would have come sooner. So it seems as though the Imam is trying to say, one of our biggest problems is that we break our bay'ah. We break our allegiance. And why? Remember, those same tactics that we talked about, we fall prey to those same tactics as well. It's theological tactics of mainstream media, of philosophies, modern philosophies, modernism, postmodernism, bribery sometimes. All these issues are messing with us, just like they mess with those who wrote the letters to the Imam Hussein. The same group we may belong to, we may fall prey to that as well. The Imam of the time continues, there is nothing that is holding us back, meaning there's nothing that's holding the reappearance of Imam al-Mahdi back, except that the Shias are doing things which disgust us. We don't expect that from them. So these are very harsh, soul-penetrating words from the Imam of the time, trying to say that, we need to have our, be more united in our hearts about our ideology, more tawheedi in the way that we approach Islam. Look, there's a lot of different ulama who are speaking about different versions of Islam right now. We need to really get back to our fundamentals, maybe reanalyze a proper traditional form of Islam, right? Go back to our aqaid and our aqidah, our theology, more from maybe perhaps a metaphysical standpoint, to see and maybe reassess some of the things that you and I may believe. And maybe some of the things, whether it's cultural stuff that we need to slowly phase out, not all culture is bad, but some things that maybe have been keeping us away from the Imam of the time. Maybe we need to phase that out. Maybe there are personal things that you and I are doing that we have to stop doing. Maybe our tactics, our community building, our political associations, right? There's a lot of things that we may need to reassess. So for people who are being honest with themselves, they'll reflect upon all their ideas, judge their level of bay'ah, figure out which tactics the enemies of Islam and the enemies of the Imam at the time are using against them, and then readjust accordingly. So hopefully, inshallah, that was beneficial. We'll jump now to the Q&A. If you can recite a salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. I think my other computer froze. Oh, great. Just give me 1 second as I load Slido on my phone. Okay. So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Just looking at the time. Okay, so we have a few more minutes left. About 7 minutes. Right? About 7 minutes. Okay. How do you reply to those who say Imam Ali alayhi salam gave bay'ah to Abu Bakr? Is it true? So look, I'm not a history buff, right? I'm not an expert in history at all. Now, what do we mean by bay'ah, right? In terms of some of the history that's there, they say, look, when the Imam, let me make the screen bigger, right? When Abu Bakr had come, when he was taken by force
in chains or in ropes, tied and brought, right, after that the house was threatened or assaulted, and he was taken there. And when he refused to do it, Abu Bakr just, he forced Imam's hand into his and said, look, that's good enough for me. That's bay'ah. That's it. So that's what some people say, is like, that's what they mean by bay'ah. Others say, look, by Imam Ali alayhi salam, giving them advice or praying with them or behind them, as some historians say that he may have done, or allowing his companions to work in the government. Some say that, look, see, that's bay'ah. Now, in terms of what we would understand of bay'ah, no, I don't think that would be the case. I don't feel comfortable using that word, actually. There may be some definition, maybe you can use. I don't think that there's any appropriate definition, but maybe a weak one you could use. So, yeah, I would say that it would be true for a really watered down definition, but in the truest sense of the meaning, no, I don't think Imam Ali, according to my weak understanding of history, ever gave full bay'ah, saying that, yes, you are the rightful Khalifa and I'll obey you. That's not the case, because we know that he went against their orders and he told them to change, he advised them to do other things. So that's clearly not the case. Okay. How do we reconcile bay'ah with using our own aql? If we do not understand what the Imam wants from us, do we go against our limited aql to follow the Imam? So obviously we know that our aql is limited. Now, this also depends on how we define aql. A lot of people think aql means, using your mind, logic, reason, rationalization. That's one aspect and dimension of aql, but that's not the full one, right? Sometimes I see aql translated as, intellect, or rationalization, or using your logic. That's not a good definition, in my humble opinion, right? Consciousness or awareness would be better. And if that's the case, then when a person purifies their soul, they do tazkiyat an-nafs, then they become more and more aware, right? And they'll see signs that'll be aware. Now, of course, we have other ideas too, right? When, with our ulama right now, why does somebody pick a specific marja? Ayatollah A, B, or C. Why do they do that? Is it just because their mom and dad do it? Is it because a certain organization told them to do it? Is it because they believe that the majority of Muslims are following this person? Like, what is your reason? So we can start with these small things, right, in our community or in our Islamic life, and figure out, have I actually done my real duty? After we start, putting in more effort into these small things, then that should cause what we say, like an expansion in our wujud, and our consciousness or our aql, our wujud will expand and become more powerful, and then we'll understand a bit more. So when we really give bay'ah at that point, it'll be in line with the aql. There's no way you can give bay'ah and it won't be in line with the aql, right? That doesn't make sense. Now, most people are not going to understand what the Imam wants from them, right? That's why we have individuals who are qualified, like qualified ulama, who have a better understanding of what the Imam wants, and they will come and advise and say, look, you should do this, you should do that, you should do this. And a good alim in a community, a local one, can help, guide that community by this, because they are closer to the Imam at the time than somebody, lay person like you and I would be, right? Do we go against our own limited aql to follow the Imam? Like I said, if your aql is really correct, then it's not going to take you away from the Imam. Okay. Next question is, I want to be part of the first group, but my self-importance keeps me in the third group. How do I purify myself to have a clear intention in bay'ah? So that's the honesty thing, in our, the Urafas say, according to some of them, one of the first stages of spirituality is sidq. And sidq fi niyya, or sidq niyya, which means, sometimes when you talk about sidq, we talk about, being truthful, being honest, telling people the truth. Look, that's what you tell kids. Don't lie. Okay, that's great for little kids, but those of us who are trying to be much better, we have to go beyond that sidq and go for the next level, which is sidq niyya, or self-sidq, self-honesty. And this sort of questioner, that's a level of self-honesty, saying, look, I know that right now I'm only doing this Islamic Muslim stuff, right? I'm only a Muslim because I want heaven. That's it. That's honest. That's good. If you can start learning that, look, should I strive for something better? Maybe by researching or reading or listening to different lectures or perspectives, that might cause you to see, hey, okay, at some point, then maybe I'll get to a point where I say, look, even if Allah puts me in hell, it doesn't matter to me. Even if I get denied heaven, it's not going to matter to me, because what I'm really after is the qurba. I'm after closeness to Allah and His Ahlul Bayt. That's all that matters for me, right? So, I'll give you one practical advice that I give, is that the more attachments we have to the physical dunya,
the more then our akhirah will become more worldly and dunyawi, right? So if I'm attached to my phone, right, or if I'm attached to my my poor laptop that keeps freezing or whatever, right? I don't know. I have to test it. I don't know if it's a memory issue or what it is, but if I'm attached to it, then naturally I'm going to have an attachment to that same stuff in akhirah, and that stuff's going to manifest for me. That's what I'm going to demand basically in akhirah. I'm going to want that same stuff. So we have to slowly get rid of that here, little by little, kind of detox from the dunya, right? To put it I know that's like a very BuzzFeed cliche sort of thing, but I'm sure there's steps to doing that. For every individual, right, there might be general ideas and there might be practical ones. Now, that doesn't mean give up the dunya. Look, I mean, I for those of you who a little bit more about me, right? I watch movies, I watch TV shows. Is it back? Yeah, it's good. Okay. So I'm into quote unquote the dunya, but I have to start making sure my niyat is okay, right? Like for example, if I watch I just watched the Snyder Cut today, right? Terrible, by the way. I don't know why people think it's so great. Snyder Cut of Justice League was really bad. And you can wait for my tafsir session on that. I usually do tafsir of Marvel and DC stuff or any movie. But so a niyyah could be that, look, I'm watching this stuff because it has socio-political, philosophical, metaphysical implications, and it makes me think about my existence. Now, somebody could have that, and that experience of watching a movie could become beneficial. So you can take a materialistic idea and make it become dunyawi. Make it become beneficial for your soul. Likewise, you can do that for just general things too. Like we know that, hey, before you take a sip of water, before you eat, say Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Besides just being a parrot, we can also make sure that, look, I can connect this to perfection of my soul and my existence, right? So there's a lot of things there, but the other points will be more specific. If you have a specific spiritual teacher or akhlaqi teacher, they can tell you about that. Okay, there's a couple more. I'm not going to get to everything, but yeah, so I think the other one, what is the ideal way to move from bay'ah level 1, 2, and 3? So I talked about that, right? Cut away from the dunya and dunyawi things. Be able to break that addiction. How can I prove to myself that Islam is not dated? I'm assuming you mean outdated, especially since this new era of PC culture. Do we have examples of our Ahlul Bayt dealt with ignorance? Yeah, so this is when we have real conversations about these topics, right? Whether it's postmodernism, modernism, feminism, technology, and again, from a metaphysical perspective, right? To really see, we have to know, what does the Islamic traditional perspective say? And then what does what does the West actually say? These are two things that we don't know. I mean, a lot of both Sunni and Shia scholars have been emphasizing that we need to really turn back to these things that have been cut out, right? As we say, the aqliyat, the intellectual sciences, they've been really kept out of our centers. Yeah, Quran, we need to know that. Hadith stuff, we need to know that. That's great. History, we need that. But why aren't people really talking about kind of philosophy 101, logic 101, epistemology 101, basic ideas about akhlaq and irfan, things like that? That stuff is really essential right now because we are being attacked from that angle, right? So there are special sessions. Some people have sessions on the concept of freedom in from a secular perspective, an Islamic perspective. I'm running out of time, so I can't really go into too much. But there are sessions there, so you have to research that as well. And the last one, I think that was there as well, kind of answered that, so I can't really do that. So we'll end for tonight. Alhamdulillah, Jazakallah khair for all those who tuned in. If it was beneficial, Alhamdulillah Rabbil Alameen, all khair from Allah. If there was anything deficient, confusing, incorrect, triggering, whatever you want to say, then the problem or the issues with me, ask for forgiveness. Jazakallah for your time and for the Al-Mahdi Youth Society for the invitation once again. I hope to benefit from all of you and see you once again, and we can have hopefully more of an interactive discussion next time. Eid Mubarak to you all once again. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala Ahl Bayt at-Tayyibin at-Tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khudafis. Iltamas dua. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على السلاح. حي على السلاح. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقام فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار فكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون
وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن أطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنكم لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلا تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يصرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم
على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وظل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكروهك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي
وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته، وكم من فادح من البلاء أقلته، وكم من عثار وقيته، وكم من مكروه دفعته، وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي، وقصرت بي أعمالي، وقعدت بي أغلالي، وحبسني النفع بعد آمالي، وخدعتني الدنيا بغرورها، ونفسي بجنايتها ومقالي. يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اعتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما هوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحجة علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، والزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا، مستغفرا منيبا، مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا نتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري، وفكني من شدي وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي. هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي، يا إلهي وسيدي وربي. أتراك مؤذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك.
وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت، أو تبعد من أدنيت، أو تشرد من آويت، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا، وبشكرك مادحا، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي. وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها، وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه، قليل مكثور، يسير بقاء، قصير مدة. فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه، ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته. فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا، لئن تركتني ناطقا لأذجن إليك بين أهلها ضجيج الآمنين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين. يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب
سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وضاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تعلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يغرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها الموالدين وأن تجلى ثناؤك قلت مبتدعا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير تنزل أو إحسان تفضل أو بر تنشر أو رزق تبسط أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي
يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أصرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمعا في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وأطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك مهتما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني أثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं। वफा जिसका पढ़े कलमा उसे
عباس کہتے ہیں، جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں۔ وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سراب دریا کو، وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سراب دریا کو، ہے جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے ہیں۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں۔ جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جسے زہرا کہے بیٹا اسے عباس کہتے ہیں۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں۔ جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے سب حیدر، جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے سب حیدر۔ علم گاڑے جو پانی پہ اسے عباس کہتے ہیں۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 مصرعے مولا امام زین-ul-Abideen علیہ السلام کی شان میں اور پھر کچھ اشعار مولا عباس علیہ السلام کی شان میں پیش کروں گا۔ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ زنجیر ٹوٹ جائے گی، کہتے ہی یا علی، زنجیر ٹوٹ جائے گی، کہتے ہی یا علی، دربار دیکھ لے گا کہ مختار کون ہے، عابد کا وہ جلال تھا، دربار شام میں عابد کا وہ جلال تھا، دربار شام میں ظالم یہ پوچھتا رہا بیمار کون ہے،
ظالم یہ پوچھتا رہا بیمار کون ہے اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے عباس اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے عباس مجھ کو کوئی نہ نظر آئے سوائے عباس اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے عباس میرے الفاظ میں کیوں ہونا روانی کا کمال میرے الفاظ میں کیوں ہونا روانی کا کمال میں نے دریاؤں سے سیکھی ہے ثنائے عباس اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے عباس کربلا ایک ہی مصرے میں سنا سکتا ہوں کربلا ایک ہی مصرے میں سنا سکتا ہوں عزم زینب دل شبیر وفائے عباس اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے عباس میرے اشعار بھلا خلد میں مقبول نہ ہوں میرے اشعار بھلا خلد میں
مقبول نہ ہوں اتنی کمزور نہیں ہوتی ثنائے عباس اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے عباس یوں کرو نام سکینہ ذرا لے کر دیکھو یوں کرو نام سکینہ ذرا لے کر دیکھو غیر ممکن ہے بلانے پہ نائے عباس اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے عباس بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. داستان شجاعت کا دارین میں داستان شجاعت کا دارین میں ایک بے مثل کردار عباس ہے. داستان شجاعت کا دارین میں ایک بے مثل کردار عباس ہے. داستان شجاعت کا دارین میں ایک بے مثل کردار عباس ہے. علی کے 18 ہی بیٹے علی ہے. علی کے 18 ہی بیٹے علی پر سبھی میں علمدار عباس ہے. علی کے 18 ہی بیٹے علی پر سبھی میں علمدار عباس ہے. داستان شجاعت کا دارین میں صاحب تخت عقلی میں غیرت ہے یہ اور چراغ ہری میں شرافت ہے یہ اور چراغ ہری میں شرافت ہے یہ. در شہوار بہر سخاوت ہے یہ. حق تو یہ ہے کہ حق کی حقیقت ہے یہ. وہ دعائیں جو بی بی نے سجدوں میں کی وہ دعائیں جو بی بی میں سجدوں میں کی ان دعاؤں کا معیار عباس ہے. داستان شجاعت کا دارین میں ان کے لہجے میں ہاشم کی حشمت بھی ہے.
ان کے تیور میں حمزہ کی ہیبت بھی ہے، ان کے تیور میں حمزہ کی ہیبت بھی ہے، ہر ادائیں کے عمران کا عکس ہے، ان کی باہوں میں جعفر کی طاقت بھی ہے، پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن، پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن، اور حسنین کا پیار عباس ہے، داستان شجاعت کا دارین میں، نخل عظمت کا شیریں ثمر ہے یہی، قسمتوں کے صدف کے گوہر ہے یہی، قسمتوں کے صدف کے گوہر ہے یہی، نور کے صدرت منتہا ہے یہ، ہاشمی آسماں کے قمر ہے یہی، جن کے سائے میں اکبر بھی پلتے رہے، جن کے سائے میں اکبر بھی پلتے رہے، حسن کا ایسا مینار عباس ہے، داستان شجاعت کے دارین میں، حلتا انما کی جو مصداق ہے، وہ بھی غازی کے آنے کی مشتاق ہے، وہ بھی غازی کے آنے کی مشتاق ہے، عرش سے فرش تک کی جاگیر ہے، ساری مخلوق ان کی گداگیر ہے، جو علی کی شجاعت کا وارث بھی ہے، جو علی کی شجاعت کا وارث بھی ہے، ایسا اعلیٰ زمیندار عباس ہے، داستان شجاعت کا دارین میں، راہ حق کا بہت ہے کھٹن راستہ، راستے کے لیے رہنما چاہیے، راہ حق کے بہت ہے کھٹن راستہ، راستے کے لیے رہنما چاہیے، خود کے راستوں کو ہے جو جانتا، خود کے راستوں کو ہے جو جانتا، اس ولی کا ہمیں آسرا چاہیے، راہ حق کا بہت ہے کٹن راستہ، قبر کیا ہے اندھیرا سا گھر ہے جہاں، معرفت کے سوا کوئی سپنا نہیں، معرفت کے سوا کوئی سپنا نہیں، وہ بہت اندھیرے جگہ ہے وہاں، کوئی آور نہیں کوئی اپنا نہیں، تم سے ملنے لحد میں علی آئیں گے، تم سے ملنے لحد میں علی آئیں گے، بولو تنہائی میں اور کیا چاہیے، تم سے ملنے لحد میں علی آئیں گے، بولو تنہائی میں اور کیا چاہیے،
داستان شجاعت کا دارین میں ایک بے مثل کردار عباس ہے. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ تمام مومنین و مومنات کو جشن ولادت حضرت عباس علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو. شاعر اہل بیت جناب کریم ظفر صاحب کا کلام پیش خدمت ہے. ایک اور درود بھیجیں محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یوں جانب عباس وفا دیکھ رہی ہے، یوں جانب عباس وفا دیکھ رہی ہے. مخلوق کوئی جیسے خدا دیکھ رہی ہے، یوں جانب عباس وفا دیکھ رہی ہے. اور عباس کہاں دیکھ رہے ہیں سوئے آدا، عباس کہاں دیکھ رہے ہیں سوئے آدا. سوکھے ہوئے پتوں کو ہوا دیکھ رہی ہے، سوکھے ہوئے پتوں کو ہوا دیکھ رہی ہے. اور ہر گام پہ وہ شکر کے سجدے وہ دعائیں، ہر گام پہ وہ شکر کے سجدے وہ دعائیں. بیمار کے قدموں کو شفا دیکھ رہی ہے، بیمار کے قدموں کو شفا دیکھ رہی ہے. ہوتا شام پلٹ جائے گا ظالم تیرا خیبر، تا شام پلٹ جائے گا ظالم تیرا خیبر. آتے ہوئے زینب کو وغا دیکھ رہی ہے، آتے ہوئے زینب کو وغا دیکھ رہی ہے. او مجلس ہے تیری یاد کی اصغر یہ بہاریں،
مجلس ہے تیری یاد کی، اصغر یہ بہاریں کھلتے ہوئے غنچے کو صبا دیکھ رہی ہے، کھلتے ہوئے غنچے کو صبا دیکھ رہی ہے۔ او نازاں ہوں کلیم آج کے ہر چشم عقیدت، نازاں ہوں کلیم آج کے ہر چشم عقیدت، میرے لیے جنت کو کھلا دیکھ رہی ہے، میرے لیے جنت کو کھلا دیکھ رہی ہے۔ یوں جانب عباس وفا دیکھ رہی ہے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ تمام مومنین کو ولادت باسعادت مولا سجاد علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ ایک نیا تازہ کلام جس کے کچھ اشعار پیش خدمت ہیں۔ کیا بتائے من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جشن ولادت مولا حضرت عباس علیہ السلام آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ میں چند اشعار پیش کرنا چاہ رہا ہوں مولا عباس کی شان میں، پھر اس کے بعد ایک منقبت۔ مل کے بلند آواز میں درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سخی عباس تو کتنا نصیب والا ہے، سخی عباس تو کتنا نصیب والا ہے، سخی عباس تو کتنا نصیب والا ہے، تجھے حسین کی بہنوں نے مل کے پالا ہے، تجھے حسین کی بہنوں نے مل کے پالا ہے، بڑی عجیب ہے نسبت خدا کے گھر سے تیری، بڑی عجیب ہے نسبت خدا کے گھر سے تیری، غلاف کعبہ بھی کالا، علم بھی کالا ہے، غلاف کعبہ بھی کالا، علم بھی کالا ہے،
سخی عباس تو کتنا نصیب والا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ہم تو عباس کے ثناگر ہیں. ہم تو عباس کے ثناگر ہیں. ہم کو معلوم ہے وفا کیا ہے. خاک پائے جناب قمبر ہے. ہم کو معلوم ہے وفا کیا ہے. ہم تو عباس کے ثناگر ہے. ہم کو معلوم ہے وفا کیا ہے. ان کی مدح سرائی مشکل ہے. ان کے در کی گدائی مشکل ہے. ذکر عباس کی حدیں کیا ہے. ان حدوں تک رسائی مشکل ہے. وہ سخاوت کا ایک سمندر ہے. ہم کو معلوم ہے وفا کیا ہے. ہم مودات کا نور رکھتے ہیں. زندگی کا شعور رکھتے ہیں. آگہی کی زکات لیتے ہیں. ہم نجاست کو دور رکھتے ہیں. ہے گداگر مگر توانگر ہے. ہم کو معلوم ہے وفا کیا ہے. جب سخاوت کی بات ہوتی ہے لب پہ غازی کا نام آتا ہے. وہ علمدار مرتضیٰ کا پسر ہر مصیبت میں کام آتا ہے. وہ سخاوت میں مثل حیدر ہے. ہم کو معلوم ہے وفا کیا ہے. آل احمد کا جو بشر سمجھے ایسے لوگوں کا اعتبار نہیں. ذکر آل نبی کا سادائی آل احمد کا غم گسار نہیں. لوگ یہ دشمن پیغمبر ہے. ہم کو معلوم ہے وفا کیا ہے. بغض حیدر ہے موت کی پتجھڑ. عشق حیدر حیات کا موسم. اشک غم ہے شعور کا ساغر اور محرم نجات کا موسم. یہ جو آنسو ہے لال و گوہر ہے. ہم کو معلوم ہے وفا کیا ہے. حشر کے روز یہ کہیں گے نبی ان محبوں کا احترام
पुरसदार हुसैन आए हैं, ऐ फरिश्तों उठो सलाम करो, इनकी जामिन नबी की दुख्तर है, हमको मालूम है वफा क्या है। ऐ मुहिब अहले दिल से ये कहिए, अश्क गम मोतबर हवाला है, ऐ रफीको निगाह ज़हरा में सीना जन का मकाम वाला है, ये आज़ादार हक का पैकर है, हमको मालूम है वफा क्या है। हम तो अब्बास के सनागर हैं, हमको मालूम है वफा क्या है। खाक पाए जनाबे कंबर है, हमको मालूम है वफा क्या है। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम मोमिनीन को विलादत बासादत मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम बहुत बहुत मुबारक हो। एक नया ताज़ा कलाम जिसके कुछ अशार पेश खिदमत है। क्या बताए मंज़िलत बंदा कोई सजाद की, क्या बताए मंज़िलत बंदा कोई सजाद की, क्या बताए मंज़िलत बंदा कोई सजाद की। खाना-ए काबा से पूछो बंदगी सजाद की, खाना-ए काबा से पूछो बंदगी सजाद की। है इन्हीं के दम से बाकी दहर में नस्ले हुसैन, है इन्हीं के दम से बाकी दहर में नस्ले हुसैन। सारे आलम में है फैली रोशनी सजाद की, सारे आलम में है फैली रोशनी सजाद की। तोक बेड़ी हथकड़ी आदान पहनाई मगर, तोक बेड़ी हथकड़ी आदान पहनाए मगर, जुल्म के आगे न गर्दन झुक सकी सजाद की, जुल्म के आगे न गर्दन झुक सकी सजाद की। शाह का गम और नमाज़ें हों हमेशा साथ साथ, शाह का गम और नमाज़ें हों हमेशा साथ साथ। गर मुक़द्दम जिंदगी में है खुशी सजाद की, गर मुक़द्दम जिंदगी में है खुशी सजाद की। शेर देखिएगा। मक़सदे शबीर के हैं दो मुहाफ़िज़ एक साथ,
مقصد شبیر کے ہیں دو محافظ ایک ساتھ، شخصیت زینب کی ہے ایک دوسری سجاد کی، شخصیت زینب کی ہے ایک دوسری سجاد کی، ٹھوکروں 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 میں ہیں پڑے سب تخت تاج اور سلطنت، ٹھوکروں میں ہیں پڑے سب تخت تاج اور سلطنت، مل گئی جب سے قمر کو نوکری سجاد کی، مل گئی جب سے قمر کو نوکری سجاد کی، کیا بتائے منزلت بندہ کوئی سجاد کی، کیا بتائے منزلت بندہ کوئی سجاد کی، خانہ کعبہ سے پوچھو بندگی سجاد کی، خانہ کعبہ سے پوچھو بندگی سجاد کی، کیا بتائے منزلت بندہ کوئی سجاد کی۔ It's been a long journey, but our goal is within reach. And now we build. المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد.
نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ خدا کے دی کا نا خدا، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، کرم کی انتہا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ کرے جو کوئی ہم سری، کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ کرو گے گر مخالفت غم حسین کی یہاں، وہ حشر ہوگا حشر میں کہ الحفیظ والامان۔ جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، کہیں پہ بچ نہ پاؤ گے، کہ ہر جگہ میرا حسین ہے، کہ ہر جگہ میرا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے جس کی فکر کربلا، حسین وہ دماغ ہے، یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے۔ حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پیسر، امام تیسرا حسین ہے، امام تیسرا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھ۔ Thank you so much for joining us tonight. آپ سب کو مولا عباس علیہ السلام کی اور مولا سجاد علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ نعرہ حیدری یا علی۔ مومنین، انشاءاللہ بروز ہفتہ 27 مارچ ٹھیک 8:15 بجے ترہی مشاعرہ براڈ کاسٹ ہوگا۔ ترہی محفل کا اہتمام کیا گیا ہے، اس سے شہر کے شعراء اور خصوصی طور پہ مہمان شاعر جناب میر ہلال رضوی فرام لکھنؤ انڈیا یہ بھی جوائن کریں گے اور اپنا کلام پیش کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو جوائن کریں۔ پلیز نوٹ کریں اس دن سپیچ نہیں ہوگی، صرف ایک طرح محفل ہے، مشاعرہ ہے انشاءاللہ۔ اور مومنین، بروز اتوار 28 مارچ ٹھیک 8:15 بجے انشاءاللہ جشن ولادت امام مہدی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 28 مارچ کو 8:15 بجے یہ جشن آن لائن براڈ کاسٹ ہوگا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو جوائن کریں اور انشاءاللہ آپ جس طرح سے کرتے آئے ہیں سینٹر کے ساتھ آپ لوگ تعاون کریں اور ان پروگرامز کو اسپانسر کریں۔ اسپانسرشپ کا ہدیہ $200 ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما على عبده المصطفى بدر الدجى كهف الورى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، سيد الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، خليفة الرحمن، إمام الإنس والجان، الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشریف۔ آج دو عظیم تاریخی شخصیات کی میلاد کے سلسلے میں بیٹھے ہیں، ایک باب الحوائج ہیں، دوسرے امام سجاد علیہم افضل الصلاۃ والسلام۔ شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب مناجات ہے، شب التجا ہے، شب ایصال ثواب برائے اموات ہے، اور شب محاسبہ نفس ہے، شب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، اور شب دعا ہے۔ اس سے بہتر کوئی شب نہیں ہے کہ ہم دعا کریں، اور ہمیں ہمارے عیدی میں ظہور مولا چاہیے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة، ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا، حتی تسکنہ عبدک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اور پھر یہ قرآنی دعا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين۔ سب سے پہلے چونکہ شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب مناجات ہے، اور شب ایصال ثواب برائے اموات ہے، چند اپنے اپنے مرحومین شہداء کے ساتھ چند نام بھی ہیں۔ ایک تو منور النساء بیگم خورشید بنت محمد علی کپاڈیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ میرے والد بزرگوار کی برسی ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ آپ کی وفات بھی یعنی شب جمعہ تھی، دفن میں جمعہ ہوا، یہ سالگرہ برابر آئی ہے۔ آپ سے گزارش ہے اپنے مرحومین کے ساتھ ان سب کے لیے فاتحہ پڑھی، پھر آگے بڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد بدوی میرے والد کا نام مولانا عباس حسین ابن مولانا اسد اللہ علی باقری انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے یہ ایک معذرت کہ ٹیکنالوجی کا مسئلہ ہمارے ہاتھ کا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک تو ہماری یہ جو دوری ہے یہ مجھے بہت کھلتی ہے، مومنین سے ملاقات جو نہیں ہوتی، شبہائے جمعہ مناجہ، یہ میلادیں، محفلیں، یہ مجالس اور جمعہ کی نماز بہت دل یعنی رنجیدہ ہیں، بہت زیادہ تکلیف دہ ہے۔
اور ان میں ان ایڈیشن یہ چیزیں ہوتی ہیں. ان تمام چیزوں کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان بے بس ہے, اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. نہ ہونے کے بعد اتنا غرور ہے, اگر ہوتا تو نہ جانے کیا کرتا. تو ٹیکنیکل یعنی پرابلم جو ہے ہماری طرف سے, تو ہمارے پاس نیٹ کچھ کمزور ہو رہا تھا, تو پھر مجھے ریسیٹ کرنا پڑا, اسی لیے تھوڑی دیر ہوئی. ٹو بیئر وتھ می انشاءاللہ. اور امید ہے کہ شب جمعہ ہے, شب عفو و بخشش ہے, ہمیں بخشیں گے انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد وعجل وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. سورہ انبیاء 21واں سورہ ہے اور اس کی 73 آیت. بحث ہماری گزشتہ 2 محفلوں میں یہ ہوئی تھی کہ عقیدے کا ٹھوس, عقیدے کی بنیاد ہونی چاہیے, اور عقیدہ یہ نہیں ہو سکتا انسان یہ کہے کہ میرا یہ عقیدہ ہے, میں کسی کو مانتا نہیں ہوں. حتیٰ کوئی مومن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا عقیدہ یہ ہے اور میں یہ مانتا ہوں, میں مجتہد کو بھی نہیں مانتا. نہ, عقیدہ کہ صرف گھر کے باپ کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ عقیدہ بھی تمہارے لیے سورس کی ضرورت ہے, جس کا منبع, جس کا فاؤنٹین ہیڈ قرآن و مکتب اہل بیت و محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام. اگر یہ نہیں ہے تو پھر عقیدہ نہیں ہے, پھر یہ میرا اپنا ہی عقیدہ. ویسے قرآن ایسے لوگوں کی گفتگو کرتا ہے, انا وجدنا علیہ علی امت, انا وجدنا آباءنا علی امت, ہمارے آباء و اجداد کو اس طرح سے کرتے پایا, ہم بھی یہی کر رہے ہیں. اس یہ ریجیکٹڈ ہے, قرآن نے اس طرح کے افکار کو رد کیا ہے. تو عقیدہ ٹھوس ہونا چاہیے, قرآن سے ہونا چاہیے, احادیث سے ہونا چاہیے, اور وہ بھی موثق احادیث سے. عقیدہ اپنے جیب کا نہیں ہوتا, اپنے فکر کا نام عقیدہ نہیں ہے. گزشتہ میلاد امام حسین علیہ السلام میں نے حقیر نے چند باتیں عرض کی تھی. آج اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ جو درود ہے اس شعبان کے مہینے میں ہمیشہ ظہر سے پہلے کوشش کریں پڑھا کریں. اور آج کل میں نے جیسے اشارہ کیا تھا, بہت سے جو سورسز موجود ہیں انٹرنیٹ کی, اس میں موجود ہیں, اور اس کے ذریعے سے سن بھی سکتے ہیں, اور بہت اچھے پڑھنے والے بھی موجود ہیں. اس کے ساتھ پڑھیے بھی, اردو میں بھی ٹرانسلیشن موجود ہیں, ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیے. روزانہ اگر ایک جملے پر کام کریں گے تو یقیناً بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور یہ درود, یہ دعائیں, یہ دعاؤں کا خزانہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی طرف سے تربیت نفوس کے لیے ہیں, ہماری تربیت کے لیے ہیں, ہمارے اپبرنگنگ کے لیے ہیں. اگر ان سے ہم استفادہ کریں تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ہم لوگ دنیا کے ظاہری چیزوں میں گم ہو جائیں تو پھر اس سے فائدہ نہیں ہوگا. اب کوئی صاحب جو ہے پیچھے میرے پردے کے دیکھتے رہ جائیں, ہماری بہن نے بہت زیادہ کوشش کی ہے, اور یہ اسی کی تعریف کرنے لگ جائیں, اور پھر میرے امامے کی, میرے قبا کی, میرے ڈاڑی کی, میرے رنگ کی, تو کوئی مقصد نہیں رہا دین کا. دین ان چیزوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا. دین پرواہ کرتا ہے ان الفاظ کی, ان حقائق کی جو ہمارے ساتھ اس دنیا میں کام, زندگی کو بدلنے والے ہوں, اور ہماری آخرت کی ایٹرنیٹی جو ہے وہ خوبصورت ہو جائے. تب کہیں یہ زندگی خوبصورت ہے, اور یہاں اور وہاں میں لطف آئے گا. ورنہ جو ہے ظواہر ہو, جیسے اتفاق ہے کہ دعائے کمیل کے پیچھے ہلکا سا سن رہا تھا میں, وہ سوتھنگ میوزک نہیں ہونا چاہیے. اس سے یہ تمام چیزیں نہیں. اس کے معنی یہ ہیں کہ الفاظ دعائے کمیل ہم بھلا دیں, ہم اسی دنیا کی چکر میں رہ جائیں. پیچھے پردہ کیا تھا, پیچھے ڈیکوریشن کیا تھا, اور پیچھے میوزک کیا تھی. اگر الفاظ میں ڈوبیں گے نہیں, وَامْلَأَ قَلْبِي بِحُبِّكَ, یہ پروردگارہ ہمارے دل کو تیری محبت میں, تیری محبت سے لبریز کر دے. اسی دعائے کمیل کا ٹکڑا ہے. کیا چیز ہے یہ, مولا کیا گڑ گڑا رہے ہیں, کیا یہ امکان ہے یا صرف مولا صرف پڑھ رہے ہیں؟ نا, یہ امکانات کی بات ہے. اسی طرح یہ دعا جو صلوات کی صورت میں ہے, عموماً بہت سے ہمارے برادران اہل سنت
ہمیں تانے دیا کرتے ہیں آپ کے یہاں بس یہ شارٹس درود ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ہمارے ہاں درود ابراہیمی ہے، نہیں بھئی ہمارے ہاں بھی ایسے درود ہیں کہ تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ درود انہوں نے دیا جو خود صاحب درود ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد شجرۃ النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ۔ میں بتا رہا تھا یہ درود کے ساتھ شجرت شجرہ نبوہ، محمد وعلی محمد کون ہے؟ درخت نبوت کا، رسالت کے مقام پر ہے۔ ہم لوگ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں جس طرح سے نبوت و رسالت الہی عہدہ ہے، امامت بھی وہی ہے، اور اسی طرح سے ہے اللہ کی طرف سے دیا جانے والے عہدے کا نام ہے امامت۔ موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ، یہاں پر ملائکہ کا عروج ہوتا ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام باب الحوائج کی شب بھی ہے، اتفاق سے 2 میلادیں ہیں، 2 میلادوں کے سلسلے میں گفتگو کرنا، اور امام سجاد علیہ السلام کے وہ خزانہ علوم دعا سے کچھ انسان پنکھڑیاں اٹھائے اور اس خوشبو سے، اس مہک سے انسان اپنی زندگی کو معطر کرے، ایک کار دارد ہے۔ مگر ایک میں آپ کو عقیدے کے سلسلے میں مختلف الملائکہ کے سلسلے میں ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ میلاد امام حسین علیہ افضل الصلاۃ والسلام میں، کہ ہمارے ہاں 2 ایکسٹریم لائنیں بنی ہوئی ہیں، ایک ایکسٹریم لائن مارق ہے، ایک ایکسٹریم لائن بالکل لاحق ہے، پیچھے چلے گئی ہے، جو رائٹسٹ ہیں یہ لیفٹسٹ ہیں، جو واللہ عظیم لہم لاحق، ایک کون ہے جو پیچھے گئے ہیں، ایک وہ ہیں جو آگے بڑھ گئے ہیں، جو آگے بڑھ گئے ہیں کون ہیں؟ مارق ہیں، بالکل آگے بڑھ چکے ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی کو تباہ کر لیا، اہل بیت سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پی والمتاخر عنہم زاہق، ان سے پیچھے بھی نہیں رہ سکتا، مقصر کا بھی کوئی مقام اہل بیت کے پاس نہیں ہے۔ واللہ عظیم لہم لاحق، یعنی اہل بیت کے قدم پر قدم رکھنا ہی ہماری زندگی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ والنازعات کی 5ویں آیت سے ہم نے دلیل پیش کی تھی، قرآن مجید یہ پتہ بتاتا ہے والمدبرات امرن، والمدبرات امرن کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کی تدبیر امور کرنے والے کچھ ذوات مقدسات ہیں۔ اب اس سلسلے میں جو مفسرین ہیں، ملائک ہیں، ملائک اللہ کے گویا اشارے پہ کام کرنے والوں کا نام ہے، جو ذرہ برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہٹتے، وہم یعلمون ما یؤمرون، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ ملائکہ کا کام یہی ہے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، ان کا کام ہی یہی ہے کہ امر پروردگار کو جاری کرے۔ امر پروردگار کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب اللہ کن کہتا ہے وہ ہو جاتا۔ یہ ہوتا کس طرح سے ہے؟ وہ والمدبرات امرن، اللہ نے اپنے امور کی پابرجائی کے لیے، اپنے امور کو چلانے کے لیے کچھ ملک خلق کیے ہیں جو اللہ کے امر کو چلاتے ہیں۔ تو جب ملک کے لیے یہ کہتے ہیں تو صاحب ملک کے لیے اگر ہم کہیں تو اس میں کوئی غلو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ تو حضرت عباس علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں یغبطہ بہ الاولون والآخرون، یہ جو شہداء ہیں کربلا میں، اسی طرح سے مومن جو من مات علی حب آل محمد فقط بات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے شہید ہے، من مات علی فراشہی، اور فن اللہ، خود مولا کائنات نہج البلاغہ میں، اگر مؤمن عارف اللہ کا، رسول کا، اہل بیت کا، وہ شہید مرا ہے، شہادت کے درجے ہیں۔ حتیٰ کربلا میں 72 شہداء کے درجے ہیں، جو درجہ و مقام حضرت ابو الفضل العباس کا ہے، یغبطہ بہ الاولون والآخرون، یعنی جس کے مقام پر لوگ غبطہ کریں گے، رش کریں گے، پچھلے والے بھی اگلے والے۔ صلوات پڑھیے محمد۔
میں ایک کئی واقعات ہیں یعنی خود ابو الفضل العباس باب الحوائج کے دروازے سے جن کو ملا ہے، ایک قصہ میں آج ہی پڑھ رہا تھا. عباس محمد علی کشوان آل شیخ خصوصاً کربلا میں خدام جو ہیں نسلوں میں چلے ہیں. ایک زمانہ بعد میں صدام کی وجہ سے بہت تباہی آئی تھی، 30 سال درمیان میں بہت تدارک ہوا تھا، بعد میں کڑی مل رہی ہے تقریباً. یہ خدام نسل در نسل ہیں. عباس محمد علی کشوان کہتے ہیں جوتے اٹھانے والے. معلوم ہے کہ وہاں پر جوتے رکھنے والے جگہ ہوتے ہیں حرموں میں. وہاں پر کام کرنے والے خادمین اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں. آپ کو معلوم ہے مشہد مقدس مثال کے طور پر لوگ اپنے نام 20-25 سال پہلے دیتے ہیں تو ان کا نمبر آتا ہے. اس میں انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، بڑے بڑے پروفیشنلز ہیں. اب اندازہ نہیں کر سکتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدام ہے. نہ، خدمت گزاری کا یہ جو شرف ہے، جھاڑو دینے کا جو شرف ہے، کوئی معمولی شرف نہیں ہے. اس کے لیے لوگ انتظار کرتے ہیں 20 سال، 25 سال، 30 سال. عباس محمد علی کشوان اپنی زندگی کا ایک قصہ سناتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں یہ سلسلہ 12ویں نسل میں ہوں. ہم لوگ ایران سے آئے تھے یہاں ہجرت کر کے، اور ہم لوگ ہمارے ابا و اجداد یہاں پر خدمت گزاری میں لگے. کئی واقعات ہیں. ایک واقعہ یہ ہوا کہ جمعے کی نماز کے بعد ایک بدوین عرب ایک چھوٹی سی لاش کی طرح بچے کو لایا، جس کا ہم جب دیکھ رہے تھے اس بچے کو، نہ پیروں میں دم تھا، نہ آنکھ تھی اس کی. ایسے معلوم ہوتا ہے یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور معلوم ہے ہم لوگوں کو حقیقت میں بعض وقت میں جب حرم جاتا، اللہ کرے زیارت نصیب کرے، خدا کرے انشاءاللہ، اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا وشفاعت الحسین فی الاخر. اللہ کرے یہ زیارت اور عرفان کے ساتھ ہو، معرفت کے ساتھ. بعض وقت میں زیارت میں معمولاً آنے والوں کی کیفیت کو دیکھتا ہوں. آپ بھی ذرا سا کبھی غور کیجیے. میں نے دیکھا کئی مرتبہ اللہ نے شرف بخشا جان زیارت کے لیے، میں نے دیکھا کہ یہ بدوین جو عرب ہیں، جن کو ہم لوگ عموماً بدوین کہتے ہیں، یہ عرب جب آتے ہیں، جب بات کرتے ہیں صحن میں امام سے، وہ گفتگو کا انداز مجھے بہت اتنا اچھا لگتا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ امام سے بات کر رہے ہیں اور وہ لاڈ و پیار کر رہے ہیں. جس طرح مولا کائنات اس دعا میں یہ جو مناجات شعبانیہ ہے، خوبصورت مناجات ہے، اس کو پڑھیے. پروردگار تو نے مجھے اگر گناہ کے سلسلے میں میری گردن کو پکڑا، میں تیرے عفو کو یعنی سورس بنا کر کے تجھ سے لاڈ و پیار کروں گا. یعنی عجیب و غریب گفتگو ہے مولا امیر المومنین کی اللہ کی ذات سے. اور یہ بھی علوم سے بھرا ہو، یہ بھری بھی مناجات ہے فضائل کے ساتھ. یعنی علم معرفت عرفان کی یہ معراج ہے. مولا امیر المومنین نے پڑھی ہے، اس کے بعد ہر امام نے پڑھی ہے. اس کا نام ہے مناجات شعبانیہ. یہ دو چیزیں، صلوات شعبانیہ، مناجات شعبانیہ. کوشش یہ کریں اب پڑھیں، روزانہ پڑھیں، لیکن روزانہ ایک ایک لفظ پر ان مناجاتوں کو، اس صلوات پر غور کریں تو پھر ذرا سا لطف آئے گا. تو یہ عرب آتا ہے، دخیلک یا مولایا، دخیلک میں آیا ہوں تیری خدمت میں، تو جو چاہے کر، تیری خدمت میں آیا ہوں. دخیلک تو میرے ہوا، یعنی مجھے تو اپنی تحویل میں لے دے، میں آیا ہوں تیرے پاس. یہ جو گفتگو کا انداز ہے ہمیں سیکھنا ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ عربی ہی میں دعا، نہ، مسلح پر کوئی بھی پرابلم کیوں، شوہر ستا رہا ہے، اللہ سے بات کرے. مثال دے رہا ہوں میں. بیوی ٹھیک نہیں، اللہ سے بات کریں. اولاد بھاگ رہی ہے ہاتھ سے نکل رہی ہے، اللہ سے بات کریں. بات کرنا سیکھیں. ہمیں یہ کمیونیکیشن آتا نہیں ہے، یہ کمیونیکیشن سیکھنا چاہیے. یہ عباس محمد علی کشوان کہتا ہے کہ ہم جمعے کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، جمعے کے ظہر کا وقت تھا.
تو ایک بدوین عرب آیا، ایک گوشت کا لوٹا دوتھڑا، وہ 7-8 سال کا بچہ، نہ چل سکتا تھا نہ دیکھ سکتا تھا کچھ، اور اس کے دیکھنے کے ساتھ ہی عجیب و کیفیت تھی. اس نے حضرت عباس کے ذریعے کے سامنے آیا، آ کر کے کہا میں نے تجھ سے بیٹا مانگا تھا. عباس یا ابو الفضل عربی میں ان کی اپنی زبان جو زبان ہے، عباس تجھ سے میں نے بیٹا مانگا تھا اور تو نے یہ مجھے دیا. یہ کہہ کر اس نے اس بچے کو جو زور سے زری کے اوپر پھینکا، یعنی اتنی زور سے پھینکا اور چلا گیا وہ اپنے مقام. وہ بچہ زری سے ٹکرایا، نیچے آیا. اس زری سے ٹکرانے کی آواز پورے صحن میں گونجی، پورے حرم میں گونجی. عباس علی کہتے ہیں کہ میں عباس محمد علی کشوان، یہ خدمت گزار، میں دوڑا ہوا پہنچا اس بچے کے پاس، اور میرے ذہن میں یہی تھا کہ پروردگار یہ کیا امتحان ہے، اور یہ کیسا بدبخت باپ ہے کہ اولاد کو اس اولاد کے ساتھ اس طرح سے. جب میں قریب پہنچا دیکھا بچے میں حرکت شروع ہوئی ہے اور پیروں کو وہ ہلا رہا ہے. میں نے اس بچے کو گود میں لیا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھنے لگا، چاروں طرف دیکھنے لگا. اب جب کچھ ہی دیر گزری تھی وہ بچہ کھڑا ہو گیا. پورے حرم میں رونے کی گریا کی آواز بلند ہو گئی کہ معجزہ ہوا، اعجاز ہوا. آج شب جمعہ ہے. یہ دو عظیم ذوات مقدسات کی میلاد کے لیے ہم بیٹھے ہوئے، خالی نہیں جانا ہے. ابھی آج بھی ہمیں لاڑ و پیار کرنا ہے اس گھر آنے سے، مانگنا ہے اس گھر آنے سے کہ ہمیں یہ چاہیے، یہ ہماری ضرورت ہے. تو سب سے پہلے ولائے آل محمد واملأ قلبی حبک، پروردگارہ تیری محبت ہمارے دلوں میں لبریز کر. یہ بہت بڑی بہترین دعا ہے. جب بچہ بیدار ہوا، چلنے لگا، تو میں نے بچے کو گود میں، اس لیے کہ معلوم تھا کہ اب ہر ایک آدمی اس پہ ٹوٹ پڑیں گے، میں سیدھا کمرے میں لے گیا اور بچے کو میں نے پانی پلایا، تھوڑی دیر سنبھالا. میں نے پوچھا بتا کیا ہوا؟ مجھے تو یہ خوف تھا کہ بچے کا دماغ کہیں پھٹ نہ گیا ہو کہ زری کو جو ٹکرایا ہے. بچے نے کہا مجھے کچھ نہیں ہوا. جیسے ہی میرا بدن زری سے لگا، میں نے دیکھا دو ہاتھ باب الحوائج، یہ مقام ولایت، اس کا حصول کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور اس عقیدے کا پانا بھی معمولی چیز نہیں ہے. بعض لوگ بالکل راہ سے جو ہٹ جاتے ہیں، حتی دعائے توسل کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، حدیثی قصہ کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گھرانے کی معرفت والمدبرات امرن کو مانتے ہیں، فرشتے امور پروردگار کو چلاتے ہیں، کہتے ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، مانتے ہیں. جب یہ ذوات مقدسات این سبب الاتصال بین الارض والسماء، یہ سبب اتصال ہیں، یہ کنیکٹنگ سورسز ہیں اس کائنات اور اس کائنات کے درمیان، اس ریلم اور اس ریلم کے درمیان ایک کنیکٹنگ سورس ہے، اور بہترین فاسٹسٹ سورس یہی ہے، اس سے بہتر کوئی سورس نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی. اللہم صلی اللہ. اس کے بعد اس بچے کو اس وقت کے مرجع جو تھے ان کے پاس لے گئے، اور اس کے بعد دوسرے دن اعلان ہوا
اعلان سننے کے بعد باپ جو ہے اطلاع پا کر کے جب واپس آیا اس نے حقیقت کو دیکھا. عباس نے چراغ وفا کے جلا دیے، منہ سے نہیں عمل سے ثبوت وفا دیے. حد ہے کہ مشک بھرنے میں جو ہو گئے تھے تر، عباس نے ان ہاتھوں کو اپنے کٹا دی. وفاداری ابو الفضل العباس علیہ السلام has been nurtured by his mother. آپ کی والدہ گرامی کا نام فاطمہ تھا لیکن بعد میں ام البنین لقب ہوا، اس لیے کہ 4 بیٹوں کی ماں تھی. آنے کے ساتھ ہی پہلی چیز جو اس گھرانے سے منسلک ہونے کے بعد یہ کیا، اس گھرانے کی کنیزی کو قبول کیا اور اس گھرانے کی وفاداری کو قبول کیا، اور انہوں نے وفاداری کو نرچر کیا. ہم دیکھتے ہیں کربلا کے تمام واقعات میں ابو الفضل العباس کا نام سب سے آگے. اس کی وجہ ٹوٹل سرنڈر ٹو دی ول آف دی مولا. صلوات پڑھیے امام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام آپ سب جانتے ہیں کہ 34 ایئر کربلا میں امام حضرت عباس علیہ السلام کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں. تو اس کے معنی کہ آپ کی ولادت 26 ہجرہ میں ہوئی ہے. اس میں بھی اختلاف، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر حقائق حضرت عباس کی واضح، جس کے سلسلے میں امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مقام میرے عمو عباس کا یہ ہے کہ یغبط بہ الاولون والآخر، جہاں پر اول و آخرین رش کریں گے مقام ابو الفضل العباس. کیا ہے یہ مقام؟ اپنے امام وقت، اپنے امام زمان سے عہد لیا تھا، جو عہد امام کو دیا تھا اس پر باقی رہنا آخری سانس تک. جو مولا کا حکم ہو اسی پر عمل، اپنی مرضی کچھ نہ ہو. جیسے کہ قرآن حضرت ابراہیم کے سلسلے میں ابراہیم الذی وفا، ابراہیم وہ ہے جس نے وفاداری بتائی. عباس کون ہے؟ جس نے عباس ہوا جس نے وفاداری بتائی. شوق اظہار مودت کو نیا موڑ دیا، مدح کی راہ میں ایک اپنا نشاں چھوڑ دیا. تھا ارادہ کہ بعنوان وفا کچھ لکھوں، میں نے عباس لکھا اور قلم تو. صلوات پڑھیں. امام سجاد علیہ السلام کے سلسلے میں آپ کی ولادت 38 ہجری یا 36 ہجری، دونوں سلسلے میں اس کے معنی ہے کہ مولا امیر المومنین کی موجودگی میں مولا امام حسین کا اولاد ہوئی امام زین-ال-عابدین. تو ایک علی کے گود میں دوسرا علی تھا، نور علی نور. اللہم صلی اللہ علیہ. اور آپ کربلا میں 23 یا 24 سال کے تھے. 38 ہجرہ کے قریب آپ کی ولادت ہے، اور آپ کی شہادت 95 ہجرہ یعنی کربلا کے واقعے کے بعد 35 سال زندہ رہے. اس گھٹن ماحول میں جہاں پر بولنے کی اجازت نہیں ہے، امام نے اللہم کہہ کر کے وہی علوم دیے جو دادا نے خطبوں کے ذریعے سے علوم دیے تھے. یہ جملہ میں ہر سال ہر وقت کہا کرتا ہوں امام سجاد کے سلسلے میں. جو علم آپ کو، جو سائنسز آپ کو مولا امیر المومنین کے نہج البلاغہ میں ملتے ہیں، وہی سائنسز، وہی نالج امام کی دعا کی صورت میں ملتے ہیں. یعنی یہ میتھڈالوجی ہے. اگر کہیں آپ کو سفوکیشن ہے، بولنے کی اجازت نہیں ہے، ہاؤ ٹو کنوے دا میسج امام سجاد نے سکھایا. لوگ سمجھ رہے تھے اللہم کہہ رہا ہے، اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، لیکن اس اللہم میں اس نے دریا بہا دی. گزشتہ سال میں نے چند جملے بتائے تھے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں. 2 جملے کہوں گا، ٹائم تقریباً ختم ہو رہا ہے. وہ ایک جملہ یہ کیے کہ 24ویں دعا، نوجوان بچے جتنے بھی آپ سن رہے ہیں، اگر سن رہے ہیں، نہیں ہیں تو والدین سمجھائیں. 24 دعا جوان بچوں کو کم از کم ہفتے میں، مہینے میں 1 مرتبہ پڑھنا چاہیے، تاکہ والدین کی قدر جان سکیں کہ والدین کس کو کہتے ہیں، کن کو کہتے ہیں، ان کا مقام کیا ہے. 24 دعا امام سجاد کی
میں یہ جملہ دیکھیے بہت ہی آسان ہے سمجھنے. قرآن کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں گا. اللہ کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو، call upon me I will answer your call. اب یہ call upon me اس آسان چیز نہیں. جیسے نماز پڑھو، کیسے نماز پڑھو؟ صبح کی کتنے رکعت ہے، ظہر کی کتنے رکعت ہے، عصر کی کتنے رکعت ہے، مغرب کی کتنے رکعت ہے، عشاء کی کتنے رکعت، تہجد کتنے رکعت ہے، دن میں نفل کتنے ہیں، واجب کتنے ہیں، فرض کتنے ہیں، یہ کون بتائیں گے؟ سرکار. اسی لیے قرآن ان نحن نزلنا الیک الیک الکتاب لتبین للناس ما نزل بہ. ہم آپ پر کتاب نازل کریں، آپ ڈسکرائب کیجئے، آپ اوپن اپ کیجئے، آپ بتائیے کہ کیا نازل ہوا ہے. تو معلوم ہوا یہ قرآن ہے، ایک مبین قرآن ہے. ان قرآن کو مینیفیسٹ کرنے والا، بیان کرنے والا. وہ بیان کرنے والا کون ہے؟ محمد مصطفیٰ، وہ آل محمد مصطفیٰ، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام. صلوات پڑھے محمد. تو دعا کرو، قرآن یہ کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، تم پکارو میں پکارو، تمہاری پکار کا جواب دوں گا. پکاریں تو کیسے پکاریں؟ کس حالت میں پکاریں؟ فجر کو کیسے پکاریں؟ ظہر کو کیسے پکاریں؟ مغرب میں کیسے پکاریں؟ جمعے کے دن کیسے پکاریں؟ ہفتے کے دن کیسے پکاریں؟ شعبان میں کیسے پکاریں؟ اب پڑھتے چلے جائیے. یہ کون سکھایا؟ اہل بیت نے سکھایا. خصوصاً امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاؤں کو خزانہ لٹا دی کہ کب کس طرح سے دعا کرنا چاہیے. اس لیے کہ نماز کا اقیم الصلاۃ حکم ہے. نماز کیسی؟ کس نے بتایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ کی حیات میں اسوہ ہے، ان کو دیکھو اور ان کو کاپی کرو. اسی طرح دعا کیسے کریں، کس طرح سے کریں، کیا کیفیت ہو، کون بتائیں گے؟ یہ کرانا بتائیں. تو جیسے کہ رہبر معظم نے آج کل کی جو حالات ہیں، ہر روز نیوز خراب سے خراب آتی چلی جا رہی ہے. ایک وبا، دو وبا، تیسری وبا، نہ جانے کیا کیا. اللہ کی پناہ ہے. 6ویں دعا ریکمینڈ کی گئی صحیفہ کاملہ میں 54 دعائیں ہیں، 54 دعائیں ہیں. ہمیں دعا کرنا آتا ہی نہیں ہے. روٹی ہے مگر روٹی مانگ رہا ہے نہ، جو چیز کی کمی ہے وہ مانگنا چاہیے. حقیقت میں اہل بیت کے گھرانے سے جو مانگنا ہے وہ میٹر نہیں ہے، میٹیریل نہیں ہے. وہ مانگنا ہے عرفان الہی. اس لیے کہ یہ گھرانہ ہے واسطہ آئینہ سبب الاتصال بین الارض والسماء. یہ کنیکٹنگ سورس ہیں اس ریل اور اس ریل کے درمیان. حقیقت میں ہمیں مانگنا آتا نہیں. بہرحال مانگے، انسان غلط نہیں ہے، جو چاہے مانگ سکتا ہے اس دروازے سے. تو 6ویں دعا کیا ہے؟ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کبھی بلائیں مصیبتیں نازل ہوتی تھیں اس موقع پہ پڑھتے تھے. بہترین موقع ہے. انگلش میں اس کا ایک پلے کارڈ بنائیے. آج کل تو سب کمپیوٹرائز ہے. اپنے دوستوں کو دیجیے، سنی بھائیوں کو، کرسچنوں کو. یہ زمانے میں پڑھو، ہو سکتا ہے کسی کو لائٹ پہنچ جائے اور دین حق کی طرف دعوت تامہ بھی ہو جائے. یہ سلیقہ ہے ہمارے مانگنے کا. 24ویں دعا ہے بچوں کی ماں باپ کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے اور کس مقام سے انہوں نے کس طرح سے کتنی پینفل زندگی اپنے لیے گزاری ہے تاکہ بچوں کی پرورش ہو. اس دعا سے پتہ چلتا ہے. اور تربیت کے حوالے سے جو لوگ ایجوکیٹرز ہیں، میں تو کہا کرتا ہوں اگر چاہتے ہیں ایجوکیشن کے اصولوں کو سمجھنا چاہیں، تربیت کے اصولوں کو سمجھنا چاہیں، امام سجاد کی 25ویں دعا سے سمجھیں. اس دعا میں اعتقاد کا پہلو. اعتقاد کیا ہے؟ بلیفز، فیتھ. اخلاقی پہلو یعنی ایتھکس، سائنس آف ایتھکس. عبادی پہلو، عبادت یعنی وہ ایکٹ آف ورشپ. اور حتیٰ سیاسی پہلو. چاہے وہ 27ویں دعا لأہل ثغور، جو فرنٹ لائن میں حفاظت کر رہے ہیں دین کی، اسلام کی، ان کے لیے دعا. یہ کیا ہے؟ سیاسی دعا. 27 دعا. اجتماعی دعا، سوشل. اگر اخلاق، مورل سائنس سیکھنا چاہیے، ایتھیکل سائنس سیکھنا چاہیے، 20ویں دعا. اور اس کے بعد اکنومیکل سائنس اگر سیکھنا چاہیے، تربیت دعا کے ذریعے سے،
فکر کو اگر صحیح کرنی ہو تو اس دعا کے ذریعے سے، اور اپنے خواہشات کو روکنا ہو اسی دعاؤں کے ذریعے سے، روح کی تربیت کرنی ہو یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ انہی دعاؤں کے ذریعے سے۔ اور اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ کوئی ہنر سیکھ جائے تو اسی دعا کے ذریعے سے سیکھ سکتا ہے۔ اور بدن کی تربیت، اور اس کو ہائی لائٹ کیا امام نے، پروردگارا میری مدد فرما، اعنی علی تربیتہم، ابدان نمبر 1، اس کے بعد ادیان، اس کے بعد اخلاق، 3 چیزوں کو ہائی لائٹ کیا۔ اور اس کے ضمنی بہت سی چیزیں ہیں۔ پروردگارا میری ذمہ داری ہے کہ میرے بچوں کے باڈیلی نیڈز کو سمجھوں، اس میں نیوٹریشن سے لے کر کے آپ جتنی باتیں سوچ سکتے ہیں سب بیان کر دیا، ابدان کہہ کے بدن۔ اس کے بعد ابدان کے ساتھ ادیان، پروردگارا میرے بچوں کے دین کی تربیت میں میری مدد فرما۔ یعنی تو معلومات دین، جس طرح بدن کے لیے ہم لوگ کیئرفل رہنا ہے واٹ وی آر فیڈنگ، اسی طرح فکر میں ہم نے کیا فیڈ کیا ہے اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ صلوات پڑھے اللہم صلی اللہ۔ اس کے بعد اخلاق، مورل ویلیوز، ایتھیکل سائنس، امام زین-ال-عابدین۔ اور اس کے بعد یہ بھی سکھایا ہے روش ترغیب کیا ہے، کس طرح سے بچوں کو ترغیب دلائی جا سکتی ہے، انکریج کیا جا سکتا ہے۔ وہ کون سے سورسز ہیں جن بچوں کو ان کا سیلف سفیشینٹ بنایا جا سکتا ہے۔ بعض چیزوں سے روکنا ہے، بعض چیزوں سے انکریج کرنا ہے۔ ترغیب و ترہیب، یعنی ترغیب و ترہیب، ترغیب کے معنی انکریجمنٹ، ترہیب ڈرانے کے معنی یہ نہیں کہ آپ ان کو ڈرا دیں، بلکہ اس طرح سے کہ وہ کیئرفل رہیں، اپنے ہی ایکشن کے خلاف نہ جائے۔ اس لیے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل تکن فی صخرۃ او فی السماوات والارض یاتی بها اللہ۔ پروردگار بی کیئرفل، او مائی سن بی کیئرفل، بہت ہوشیار رہو، تھوڑا سا بھی عمل تم جو کرو گی اٹ ول ریفلیکٹ یو، یعنی وہ عمل تم نے یا زمین پہ کیا ہو یا ہواؤں پہ کیا ہو یا اندھیری رات میں کیا ہو، it is going to come back to you. Be careful. ان اللہ لطیف خبیر۔ اتنی اچھی تربیت ہے کہ ایکشنز کے اثر تم پر ہوں گے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہاں ہوشیار رہو، میرا نام بدنام ہوگا، ہمارے خاندان کا نام بدنام ہوگا، بلکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بلیک میلنگ کرتے ہیں۔ نہیں، یہ تربیت ایسی نہیں ہے۔ عمل کا اثر تم پر ہونے والا، you are the first one who is going to see the consequences۔ عمل کو تم خود اپنے ہاتھوں سے دیکھو گے۔ تو یہاں پر بھی مولا نے تربیت و ترہیب کو سمجھایا ہے انہی دعاؤں کے ذریعے سے۔ تذکر کو سمجھایا ہے، ریمائنڈر کس طرح سے ہونا چاہیے، اور ریمائنڈر میں خوبصورتی کس طرح سے لائی جانا چاہیے، موعظہ کیا ہے، ارشاد کیا ہے، امر کیا ہے، نہیں کیا ہے، اور رائے کیا ہے، رائے پر عمل کیا ہے۔ سارے علوم دعاؤں کے ذریعے سے امام سجاد علیہ السلام نے ہمیں خزانہ پیش کیا ہے جس کو ہم نے ٹچ نہیں کیا ہے، ہم نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ تو اب یہ گلہ کس کا ہے؟ بعض وقت یہ مثال میں دیتا ہوں لیکن شاید بھاری پڑے۔ ہم عموماً سفر میں جاتے ہیں، سفر میں جایا کرتے تھے، اس سال جو بیٹھے ہوئے اللہ کا شکر ہے، جہاں بھی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ کسی کے گھر گئے، وہ لوگ ظاہر سی بات ہے بھائی، ایک ظاہراً کوئی پڑھا لکھا آیا، مولوی آیا، اس کا احترام کریں۔ میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ اگر ہم نے اشرا پڑھا ہے تو تیسرے دن کسی نے ہاتھ میں بیگ دے دیا، مولانا آپ ماشاءاللہ آپ فیسٹ میں رہتے ہیں، یہ کار ہے، یہ گاڑی ہے، ذرا سا گروسری کر لیجیے۔ آپ سنتے بھی مسکرا رہے ہوں گے، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں مولوی صاحب کو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی مہمان ہے۔ تو عالم کی قدر اتنی کرتے ہیں کہ آپ جو ہے گروسری کی بیگ ان کے ہاتھ میں نہیں دیتے۔ ہم نے اماموں کو کیا سمجھا؟ امام ہے رابطہ ارض و سما،
اور ہم ان سے روٹی مانگ رہے ہیں، ہم ان سے کپڑا مانگ رہے ہیں، ہم ان سے یہ عرفان، یہ معرفت ہے. انسان اس بلندی پہ، اس مقام پہ جائے، امام سے وہ مانگے جو مانگنا چاہیے. امام سے پوچھیے، وہ امام دیں گے، اس لیے کہ ان کا کام ہی عطا ہے، ان کا کام ہی دینا ہے. چین دنیا میں ملے، راحت عقبہ مل جائے، شدت عشق ملے، غم کا سلیقہ مل جائے، کاسے دل یہ حاضر ہیں درے دولت پر، فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے. شب جمعہ، شب دعا، شب مناجات، پروردگارہ بحق محمد وآل محمد. بہت سے لوگوں نے التماس دعا کہا ہے بیماروں کو، یہ کووڈ کے حوالے سے، دوسری بیماریوں کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. یا کاشف الضر والبلوى بحق فاطمہ وابیہا وبعدہا وبنیہا وسر المستودع فیہا. خدایا پروردگارہ، جو اس وبا میں پھنسے ہوئے ہیں، جو اس بیماری یا کسی اور بیماری، مالک ان سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما. ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت دور فرما. جو گودیاں خالی انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کی ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی صہیونی قوتوں کو بانٹ دے. ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت دور فرما. ہمارے اور آئندہ آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما. پروردگارہ بحق محمد وآل محمد. مالک شب جمعہ ہے، ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے، ان کو جوار ایمہ میں جگہ عنایت فرما. مراجع اور رہبر کے سائے کو ہمارے سروں پر سلامت رکھ. انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے. مالک جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما. مسکراتے رہیے، خوش رہیے، آپس میں محبت سے رہیے، انشاءاللہ اللہ بہت زیادہ دینے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ محمد. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکم یا وارث امیر المؤمنین علی ولی اللہ، السلام علیکم ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکم ابن علی المرتضیٰ، السلام علیکم ابن فاطمة الزہراء، السلام علیکم ابن خدیجہ الکبریٰ، السلام علیکم ثار اللہ وابن ثانیہ والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك بمدهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، بقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن نبی اللہ، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ابن حسین الشہید،
السلام عليك أيها الشهيد ابن الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباه. السلام عليكم يا أسمياء الله وأبداه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الزكي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله. بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما. ويا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما. السلام عليك يا مولاي يا سيدي يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة موضع الرسالة مختلف الملائكة محمد وعية النذير على أسير الكربات وقدير العبرات. السلام على أبا محمد الحسن يا ابن أمير المؤمنين. السلام على علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي والحجة بن الحسن قام من تدر المهدي. السلام على حجة الله وبقية الله يا مولانا يا صاحب العصر والأمن والزمان. الأمان 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 فتن الزمان. السلام عليك خليفة الرحمن سلام شريك القرآن. السلام عليك إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك سهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك ورحمة الله وبركاته. رحم الله من قرأ الفاتحة.